آپ تاریخ اسلام کا پہلا ورق پلٹیں، اس میں آپ کو 2 صفحے نظر آئیں گے. پہلے پر لکھا ہوا حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ. سنیں نا، سنیں، یہ تاریخ بتا رہا ہوں. اسٹوڈنٹ بیچارہ کہاں جائے، جلدی سے پڑھتا ہے. کون تھے یہ صاحب ان کا نام یہ تھا، ان کے باپ کا نام حرب تھا، ان کی ساری زندگی گزر گئی دشمنی اسلام میں، ساری زندگی رسالت کے دشمن رہے، نبوت کے دشمن رہے، اسلام کے دشمن رہے، دین کے دشمن رہے، قرآن کے دشمن رہے، ایمان کے دشمن رہے، مسلمان کے دشمن رہے، شریعت کے دشمن رہے، جو مسلمان ہوتا رہا ان کے دشمن رہے. رسول اللہ کو وصیتیں دی، راستے میں کانٹے بچھائے، بدر میں مقابلے میں آئے، احد میں مقابلے میں آئے، 40 جنگوں میں رسول کے مقابلے میں آتے رہے، ہر جنگ میں ساتھ سپہ سالاری کی، ہر قدم پر اسلام کی مخالفت کی. ابو سفیان دشمن اسلام، دشمن دین، دشمن رسول، دشمن قرآن، دشمن شریعت، دشمن صحابہ، دشمن مسلمان، دشمن ایمان، ساری باتیں، بٹ 100% مسلمان. اچھا، وہ طالب علم گھبرا کے فوراً کہتا ہے یار دوسرا ورق پلٹو. دیکھو اس میں کیا، اس میں لکھا ہوا ہے صرف ابو طالب. رئیس مکہ، سردار متھا، وارث انبیاء، بعزت البلد، محسن رسالت، رسول کی حفاظت کی، رسول کی مدد کی، شمع رسالت کے پروانے رہے، اپنی اولاد تک کو قربان کرنے پر آمادہ رہے، ساری دنیا کی مخالفتیں مول لی، نبوت کا قدم قدم پہ ساتھ دیا، بٹ 100% کافر. یہ بٹ جو ہے نا، یہ عجیب کٹ لگاتا ہے. پڑھی دیں. اچھا تھک گئے نا دوستو؟ اچھا ماشاءاللہ. تو پھر جملہ سن لیں آپ. اب یہ تاریخ کا طالب علم بیچارہ پریشان ہو جاتا ہے، بھئی یہ کون سا اسلام ہے جس میں رسول کی دشمنی کرنا ایمان، رسول کی حفاظت کرنا کفر. بڑے اطمینان سے تاریخ کا مورخ لکھ دیتا ہے ابو سفیان ماتا مسلم، ابو طالب ماتا کافر. ابو طالب مسلمان مرا، ابو سفیان مسلمان مرا، معاذ اللہ ابو طالب کافر مرے. یہ تاریخ میں جملہ لکھا ہوا حدیث کی کتابوں میں، اور ساتھ ہی یہ حدیث بھی لکھی ہوئی. پہلے یہ حدیث پھر سن لیں. ابو سفیان ماتا مسلمہ، ابو سفیان ماتا مسلمہ، ابا طالب ماتا کافرہ. ابو طالب کافر مرے، ابو سفیان مسلمان مرا. اس کے نیچے ہی حدیث لکھی ہوئی کلو مولود یولد علی فطرت الاسلام. ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، اس کے پالنے والے اسے اپنے جیسا بنا دیتے ہیں. یہی حدیث پیغمبر لکھی ہوئی اسی مقام پر کل مولود یولد علی فطرت الاسلام. ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے. یہ اللہ کے عدل کا تقاضا ہے کہ ہر ایک کی فطرت میں اسلام رکھے، پھر اس کے پالنے والے، اس کے پرورش کرنے والے، اس کے تربیت کرنے والے اپنے جیسا بنا دیتے ہیں. یعنی سرکار نے بتا دیا کہ بچہ جب کسی آغوش میں پل کر جوان ہو کر جس عقیدے کو اختیار کرے، سمجھ لو کہ پالنے والے کا عقیدہ بھی وہی تھا، پالنے والے کا عقیدہ بھی وہی تھا، پالنے والے کا عقیدہ بھی وہی تھا. ارے محمد کو 40 برس کے بعد نبی مانو گے، مگر جب پیدا ہوئے تو مسلمان تو مانو گے کہ محمد جب پیدا ہوئے تو فطرت اسلام پر پیدا ہوئے. اس کے بعد آ گئے ابو طالب کی آغوش میں. اب ابو طالب کی آغوش سے پل کر جوان ہونے والا یہ بچہ اگر کوہ ابو قبیس کی بلندی پر چڑھ کر آواز دے کہ ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے
اے لوگو لا الہ الا اللہ کا اقرار کرو تو پھر تسلیم کر لو کہ ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، پالنے والے اپنے جیسا بنا دیتے ہیں۔ تو یہ تاریخ میں ابو سفیان ماتا مسلمہ، ابو طالب ماتا کافرہ، ابو سفیان مسلمان مرا، ابو طالب کافر مرا۔ تمہیں بھی قسم ہے ابو سفیان کی اور اس کی نسل کی، اس حدیث کو، اس کی نسل کی قسم، اس حدیث کو یہیں رکھے دینا۔ میں ابھی آ رہا ہوں بامبے کے مومنین کو لے کر فیصلہ کرنے کے لیے، لکھے رہنے دینا۔ ابو سفیان ماتا مسلمہ، ابو طالب ماتا کافرہ، ابو سفیان مسلمان، ابو طالب کافر، مٹانا نہیں۔ میں یہ سارا مجمع لے کر ابھی اس حدیث کو علی کے نعرے سے اگر مٹا نہ دوں تو علی کا نام لینا لیوا نہ کہنا۔ ابو سفیان مسلمان، ابو طالب کافر، تو فیصلہ ایک جملے میں کیے دیتا ہوں، مر بھی جاؤں گا تو نہیں بھولو گے آج کی تقریر کو اور اس جملے کو۔ کوئی قیمت نہیں چاہیے، کوئی جزا نہیں چاہیے، جزا اس سے لوں گا جس نے اس قابل بنایا کہ ابو طالب کا تذکرہ کروں، جزا اس سے لوں گا۔ ابو سفیان مسلمان، ابو طالب کافر، لکھے رہنے دینا۔ رسول کی حدیث نے فیصلہ کر دیا، رسول کی حدیث نے فیصلہ کر دیا، ہر بچہ مسلمان پیدا ہوتا ہے، پالنے والے تربیت کرنے والے اپنے جیسا بنا دیتے ہیں۔ تو پھر سنو، دو بچے ابو طالب نے پالے، ایک محمد بنا، ایک علی بنا۔ دو بچے ابو سفیان نے پالے، ایک معاویہ بنا، ایک یزید بنا۔